الحمد لله الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. کتھے وچ آئیے ڈیرہ خان محمد ولد نور محمد ماشاءاللہ انہوں نے اج دی اس محفل پاک دا انتظام کیتا ہے اپنے بزرگاں دے ایصال ثواب واسطے. اللہ تعالیٰ میرے نہ بچیاں نو برکت اور خیر عطا فرمائے. بچے دا کی نام امان اللہ. ہاں امان اللہ صاحب. اللہ تعالیٰ انہا سنگیاں نو امان اللہ اور انہوں دے گھر والے نو اللہ برکت عطا فرمائے. چند گزارشات پیار دے ماحول اچ تواڈے نال پیش کراں گا. اللہ تعالیٰ تانوں برکت عطا فرمائے اور حضور دے دین دی چنگی طرح سمجھ لین دی توفیق عطا فرمائے. عزیزوں اور ساتھیوں، اللہ فرماندے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. اپنے والدین نال بھلائی کرو. والدین دا بڑا حق ہوندا ہے. سانو اس بارے کچھ علم کوئی نہیں تے جے کچھ علم ہے تے عمل کوئی نہیں. علم دے نال سنگیاں عمل دی بڑی اشد ضرورت ہے. اس مسئلے وچ خاص کر کے ساڈے لوگ جڑے پنڈاں دے نے او بڑے دور نے دین تو اپنے ماں باپ دا احترام اور حیا ملحوظ خاطر نہیں رکھ دے. دوستو اور عزیزو، ایدی بنیادی وجہ بھی ساڈے ممبر تو ہون والی تبلیغ دی کمی. اسی انہاں مسائل وچ بندیاں نو الجھائی رکھنے ہاں جنہ دا عوام نو ضرورت نہیں ہوندی. جنہ دی ضرورت ہوندی ہے انہاں دا بیان نہیں کرتے. عزیزوں اور ساتھیوں،
جڑے 1400 سال پہلے واقعات ہوئے نے تاریخ دے، انہاں دے باریکیاں وچ بندے بہ کے تے ایک دوسرے نال گفتگو تے بحث مباحثہ کردے نے۔ اللہ فرماندے نے تلک امۃ قد خلت، او قوماں نے جڑیاں گزر گئی، لہا ما کسبت، انہاں تو اندی پوچھ ہونی ہے جڑا انہاں کام کیتا ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تواڈے کول وہ پوچھ ہونی ہے جو تسی کر دے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا، اللہ فرماتے ہیں کہ جو انہاں کیتا ہے اندہ تواڈے تو سوال کوئی نہیں ہونا، تساں جو کرنا ہے اندہ تواڈے تو سوال ہونا۔ میں نہیں آندا کہ وہ دے اتے اعتقاد دی ضرورت نہیں ہے، ضرورت، لیکن بھائی مسلمان تے نماز فرض ہے، پہلا مسلمان تے کرو پھر ان نماز دسو، کافر نو پہلا نماز نہیں دسی دی، پہلا ان دین دسی دی پھر نماز۔ اسی طرح کوئی چیزاں بنیاد نہیں، جس بندے اپنے ابے نو ہی نہیں منیا وہ سالے رسول نو کی مننا، جس بندے اپنی ماں گھر والی نہیں منیا اس کل مومنہ دی ماں عائشہ کی مننا، جس اپنے وڈے بھرا دا احترام نہیں کیتا اس رسول اللہ دے صحابہ دا احترام کیویں کر لے؟ مڑ تو لگو نہ ادب سکھاؤ تے صحیح، ادب سکھایا ہی نہیں گیا، ادب سکھائی ساتھیو سب تو پہلا یہ سمجھ لو باپ دا کی حق ہے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے اگر پتر نو لٹا کے تے ابا گلے تے چھری رکھ لے تو پتر رکھے یا ابتی فعل ما تؤمر، ابا جی جویں دل جی اونج کر لو میں راضی، آ حق کے اولاد۔ حضور فرماندے کہ انت و مالک لابیکا، تو بھی تے تیرا سارا مال بھی تیرے باپ دا ہے، ہر شے تیرے باپ دا تیرا ہے۔ بندیا کیسی عجیب بات ہے کہ جی بھی کرنی ہوئے نا ابے نو جی کرنی ہوئے تے اللہ فرماندے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، سخت لہجے وچ بھی جی نہ کریں، لہجہ بھی نرم کر کے جی کریں، یعنی اتنے صرف لفظاں دی نہیں لہجے دی بھی پکڑ ہو جانے کہ لہجہ بھی تیرا ڈنگا ہے تو کیوں ڈنگا ہے، ہاں وہ دی گل نہیں، جی بھی کرنی ہے تو بھی نرم لہجے چ کر۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اللہ قرآن نے ایک مثال پیش کی تھی مرغی دی، مرغی ان ککڑی جدو او ککڑی جدو ان دے بچے ہوندے نے تو او انہاں دے اوتے ہوا وگے یا ان خطرہ ہوئے تو اپنے پار انہاں دے اوتے کر لے گی، ڈٹھا جی تے بچے ہٹ ہو جاندے۔ اللہ فرماندے نے جدو تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جان، اما یبلغن عندک الکبر، جدو تیرے ہوندیاں وہ بڑھے ہو جان، ایک یا دو میں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، انہاں اُتے اپنے شفقت والے پر پھیلا دے جی میں مرغی پھیلا دے، اینج کر اپنے بڑھے ماں باپ انہاں نے گھر چ پئی فالتو تے بیکار چیز نہ سمجھ، اپنے گھر دی سب تو قیمتی چیز اپنے باپ تے ماں نو سمجھ، یہ ہے جیوندے احسان۔ جدو فوت ہو جان مڑ احسان ہے وے انہاں دی قبر تے جا کے انہاں واسطے دعا کر، یہ احسان ہے، گھر بے کے کر، قبر تے جا کے کر، کسے کولو کروا صحیح دعا کر یا کروا۔ میں ان پڑھا میں دعا منگنی بھی نہیں ہوندی تے بھائیا نو منگنی ہوندی تے کسے منگن والے نہ آکھیا میرے ماں باپ واسطے دعا کر،
تو مڑ وہ نیتاں ویندا ہے اس ویکھ لینا میں انہوں منگنی کوئی نہیں آؤندی انج دعا کی کروائن دا ذہن بنائی کھڑا ماشاءاللہ انہاں بچیاں نے اپنے من دسیا منڈے وکاس نے باپ دادے واسطے جی ساڈے ختم شریف دا سبحان اللہ کیا بات ہے عزیزو اور ساتھیو میرے حضور سرکار خچر تے بیٹھے سن خچر ایک جانور ہے تسی جان دے ہی حضور او دے تے سوار سن مشکات وچ حدیث ہے اے حضور سرکار کو جڑا خچر سی نا اے مصر دے بادشاہ نے حضور نو تحفے وچ بھیجیا سی اور نال دو عورتاں بھیجیاں وہ عورتاں چو ایک حضور نے حضرت حسان بن ثابت نو عطا فرمائی اور ایک نال حضور نے خود نکاح فرما کے ساڈی ماں دا اعزاز بخشیا حضرت سیدہ ماریہ ام المومنین سیدہ ماریہ نال حضور نے خود نکاح فرمایا انہاں چو حضور دے بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے ابراہیم ابن رسول اللہ تو ایک خچر حضور استعمال کرتے سن سفید رنگ دیئے بڑی سونی تے قیمتی میں بادشاہ دا تحفہ تے نبیاں دے سردار نوا اس چون کی گلیا وہ سفید رنگ دی خچر آئی تو سفید رنگ دی خچ گھٹ ویکھی ہونے بڑی سونی تے بڑی شریف سی حضور او دے اتے سواری کر دے ایک دن حضور او دے اتے سوار تے لنگے جانے ایک جگہ تو اتھے او خچر جڑی وہ اگلیا پیران تو کھڑی ہوگی تے ڈر گئی جدو جانور ترے جائے ڈر جائے تو تنہوں پتہ ہے اور رنگ دیاں حرکتاں کردا ہے تو صحابہ بڑے حیران ہوئے بھئی یہ سکی کیتا کدی نہ ہی تھی اسے کیوں کیتا تو حضور نے فرمایا صحابہ اس جانور نے ایتھے قبران نے انہاں قبران وچ ہندا عذاب ویکھیا جس تو ڈر گئے ان میں حضور دے علم تو صدقے جاواں سائیاں یہ بھی دسیا ہے قبران نے تے یہ بھی دسیا نے قبران والے عذاب ہو رہا ہے تے یہ بھی دسیا نے کیڑی وجہ تو ہو رہا ہے فرمایا ہے ایک قبر والا جڑا ہے وہ چغل خوری کردا سی چغل خوری دا پتہ ہے ایک جڑا ہے وہ پیشاب دے چھینٹیاں دی احتیاط نہیں سی کردا جس طرح عمومی طور تے ساڈے جاہل لوگ کردے نے ان پڑھ وہ جتھے دل کرنے اتھے ہی پیشاب بہ جاندے جی میں جانور ہوندے تو اوویں ہی وہ اٹھ جاندے نے انہاں نوں اے کوئی نہیں ہوندا اسی کوئی طہارت کرنی ہے یا پاکی حاصل کرنی ہے یا پتھر دا وٹے دا استعمال کریے یا اسی پانی دا استعمال کریے وہ انج کو نہیں کرتے انہاں دا جسم بھی پلید ہوندا ہے تے انہاں دے کپڑے بھی پلید ہوندے نے جیڑا پیشاب ہے نا اے منی تو بھی زیادہ پلید ہے شرعی طور تے او ہوئے تے اسی بڑی نہون دی کوشش فوراں کرنے ان دے تے اسی طہارت دا اہتمام نہیں کردے ہن ایتھے رمز سمجھ لیا جس بندے نے او پاکی حاصل نہ کیتی ہوئے او دے کپڑے تے جسم پیشاب نال آلودہ ہوئے گندا ہوئے ان دے تے جادو اثر کرتا ہے سایہ ان دے تے اثر کرتا ہے سمجھ آگئی سایہ جادو تویز اور یہ جتنیاں چیزاں نے نظر بد لگنا اور بے برکتی ہونا یہ خود دی وجہ تو ہوندا ہے جی جی سبحان اللہ اسی مڑ بجنے با جادو ہو گیا جادو پاک بندے تے ہوندا ہی نہیں جادو ادو ہوندا ہے جدو اسی ہر وقت پلید رہنے بے برکتی رہندی ہے پلید بندے تے جادو اثر کردا ہے میرے نبی پاک نے فرمایا الوضو نور علی نور الوضو علی الوضو نور علی نور بندہ وضو کرے تو اندے چار چفیرے ایک نور دا جڑا ہے نا وہ حلقہ بنیا رہا سبحان اللہ جدو بندہ با وضو ہوندا ہے اندے چار چفیرے نور دا حلقہ ہو جاندا ہے اور اودے اوتے اثر برائیاں دا اثر اودے اوتے نظر دا جادو دا ٹونے دا کسے تویزاں والی بھی اودے تے اثر نہیں بے شک نہیں اودے نال ٹکرا کے آپے پیچھے ہٹ جاندے جدو بندہ پلید ہوندا ہے ادو اندے اوتے ہر شے اثر کردی ہے تے میں آندا ہوندا وہ اندے اوتے کوئی شے باہروں اثر نہ کرے تو وہ آپ ہی بڑا منحوس ہو جاندا ہے پلید جو ہے جیڑی شے پلید ہر وقت رہنا 24 گھنٹے پلید بندے نے پاک خیال کیویں آوے
بندہ پلید، خیال پلید، سوچ پلید، عمل پلید، وہ ہر پاس جدے اس جانا ہے، وہ جس شے نہ ہاتھ لینا ہے اتوں برکت اڈدی جانا، انہاں ہاتھاں نال مال نو پٹھے پینے، حالانکہ مال پا کے وہ پٹھیان لایا اس تا بھی پلید، جے اس جا کے گھر لائے تے گھر بھی پلید، بسترا بھی پلید، جدے جدے ہاتھ لیندا گیا بے برکتی ہوندی گئی۔ بھائی جدوں برکت حاصل کرنی چاہندے ہو تے با وضو جٹا اور ربیا کرو، پٹھا پان لگیا، واہ واہ، مجھا چون لگیا بھی با برکت ربیا کرو، پاک ہو کے ربیا کرو۔ سبحان اللہ، سمجھ آ گئی؟ جی جی، لہذا بندے نو پاک رہنا چاہیے ہر وقت۔ بے شک، اللہ پاک بندیاں نال محبت کردا ہے، سبحان اللہ، اللہ مطہرین نال محبت کردا ہے، بے شک، بے شک، اللہ پاک ہے بے شک، اور پاک پسند کردا ہے۔ سبحان اللہ، پلیدی دا تعلق شیطان نال ہے تے پاکی دا تعلق رحمان نال۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک، سمجھ آئی؟ ان دا طریقہ یہ وے کہ اگر پانی نہ میسر ہوئے نا کسی جگہ تے تو جڑا پتھر یا ڈھیلا ہے ان استعمال کر لو تو بھی پاکیزگی حاصل ہوندی ہے۔ بے شک، بے شک، مٹی بھی پاک کر دی ہے، بے شک، پانی نہ ہوئے تے آ جڑی مٹی ہے نا جی جی، یہ بھی استعمال کریا کرو، یہ پاک کر چھڑ دی ہے جس وقت تک دوان مڑ پانی لب نہ جائے۔ جی، لہذا ضروری نہیں بس تسی ہن کھیت وچ ہوو تے اوتھے پانی نہیں تے تسی اوتھے گندے ہو جاؤ، نہیں اوتھے پتھر استعمال کرو وٹا۔ جی جی، کرنا چاہیے، جی جی، تے اے بھئی حضور نے فرمایا بے پیشاب تے چھٹیاں دی احتیاط نہیں سی کردا، ایک تے دنیا تے نقصان ہویا، آگاں قبر وچ بھی لیتر لگے، فرشتیاں لمیا پا لینا بے پلید رہندا اے کٹو، تے بھائیا کیڑی لوڑ ہے، پاک رہے۔ مسلمان جو مسلمان ہوندا ہی پاک، مسلمان نہیں اور کی ہے، پاک رہنا ہی مسلمان نہیں، تو پاک رویا کرو، پاکیزگی بڑی چیز ہے۔ فرمایا اس تو عذاب ہو رہے بڑے تھے، ایک رمض اور بھی سنو، میرے حضور سرکار نے فرمایا بھئی اس خچر نے ان دے اندر ہونا عذاب دیکھے، حالانکہ جانورانوں اللہ نے جدو بنایا ہے انہاں وچ یہ صلاحیت ہی نہیں رکھی باؤ زمین تو اندر ویکھ لین، ڈنگراں وچ یہ صلاحیت، بندیاں وچ بھی یہ صلاحیت کوئی نہیں، زمین دے ہٹ کی یہ ویکھ لین، لیکن رسول اللہ جڑے جانور تے سوار ہو جان اللہ ان بھی شعور دے چھڑدا ہے بھئی ہٹھاں کی ہے۔ گل دی سمجھ آئیے کوئی نہ، ہن ایتھے ایک رمض نال لے لویا ہے، میں آندا کہ حضور قبر تو باہر ہون تے حضور قبر دے اندر ویکھ لیندے، حضور قبر دے وچ ہون تے قبر تو باہر ویکھ لیندے، یہ عام بندیاں دی کہ حضور دی گل کر۔ میرے عزیزو میرے دوستو، یہ ایمان اور عقیدہ رکھنے ہیں کہ جس پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے، جس پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے، بیٹھے نے مدینے وچ ہر ایک دی خبر رکھ دے۔ اما عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے دو گلاں نے، قبر دے اتے ہون تے تھلے ویکھ لیندے نے، تھلے ہون قبر تو باہر تک لیندے نے۔ اما جی عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے میں قربان جاواں، کون اما عائشہ صدیقہ؟ میرے حضور فرمایا علی تیرا عائشہ دے بارے کی عقیدہ ہے؟ سید نعیم الدین مراد آبادی فرماندے کہ مولا علی عرض کیتی ہے، بخاری وچ روایت ہے، یا رسول اللہ تسی نماز پڑھیندے پے آؤ تے پیراں وچ نالین پائی ہے، جُتی سمجھ دیو نا، نالین او ساڈی جُتی ہے حضور دی نالین ہوندی ہے،
ایو ہی تو میں سمجھا نا میں بھلے مان ساؤ جیڑی جتی حضور دے قدماں نہ لگ جائے وہ جتی نہیں رہندی، جدا نکاح حضور نال ہویا ہے وہ عام عورت نہیں رہی۔ وہ سرکار نے میری پاک سرکار حضرت مولا علی عرض کی تھی سرکار تسی نماز پڑھن لگیاں پہنا جوڑے پائے آئے نالین شریف ادھی پڑھ کے نماز تے تساں جوڑے باہر لا چھڈے تو اساں سوال کیتا اب سرکار مڑ جے لینے آئے تے پائے کیوں آئے تے جے پائے آئے تے مڑ لائے کیوں آئے تو تساں فرمایا سی با میری جتی نال لگ گیا سی جوں دا خون تے اللہ وہی کیتی ہے بے محمد سنیا اپنے قدمائی چوئے نالین اتار دیو اے دے نال جوں دا خون لگ گئے اللہ نے توڑے پیرائیں چوارا نہیں تو مولا علی عرض کہتے نے سونیا انہیں کو ہے بڑی جتی توڑے قدمائیں چھ رب نو وارا نہیں تے اے مالی بیوی توڑے گھر کی میں وارا کھا سکتی ہے رب سجن سمجھ آئی گل دی کہ نہ آئی اما عائشہ فرما دیا نے حضور سرکار میرے حجرے وہی دفن ہوئے میں پردہ کوئی نہیں کر دی مڑ ابو بکر صدیق دفن ہوئے میں پردہ کوئی نہیں کر دی مڑ حضرت عمر دفن ہوئے میں پردہ کرن لگ پئی حضرات مائیں ایتھے بھی ایک جملہ بولتا بھائی سجنہ ہو حضرت ابو بکر نہ کوئی بندے وچ نہیں راندے بجی وہ نہ جو سیداں پاکاں دیاں کھجوراں نہیں ہیں دیتیاں کچھ اس گل تو منہ ٹھلے راندے ہاں جی تو میں عرض کردہ ہونا وہ چودھری ظہور الہی تھے نا ماج چوری دا پرچہ ہو گیا بڑا مشہور واقعہ چودھری ظہور الہی پرویز الہی انہاں دے والد صاحب ہے تے مریا منیا پونیا چودھری جگیردار ہن بھی وہ پنجاب دے سردار نے جی دنیاوی اعتبار نال پنجاب دے سردار نے بڑا خاندان ہے بڑا چودھری ظہور الہی او دے اتے چودھری ظہور الہی تے ماج دی چوری دا پرچہ کرا چھڑیا انہاں دی مخالف پارٹی جڑی آئی حکومت اشتور نہ ہوندے پرچہ کرا ہن وہ بندہ ایڈا ہے وہ مجھی خیرات اچ دیندا ہے بندہ ایڈا وہ مجھی خیرات دے چھڑدا ہے انہاں دے ماج چوری دا پرچہ ہو ان کی سے کہ چودھری صاحب تو اڈے تو ماج چوری دا پرچہ ہوئے انہوں نے کہا پرچے دا بار کوئی نہیں پر میری شان دے مطابق پرچہ نہیں کیتا پرچے دی خیر ہے میری شان دے مطابق کرنا نے میں آنا کہ ابو بکر نو نام ہی مننا ہوئے لڑنا بھی ہوئے نا تے آ کھجورانا پرچہ ابو بکر دی شان دے لائق نہیں بندہ وڈا ہے پرچہ نکھا ہے گل دی سمجھ آئی ہے ابو بکر صدیق مکے دا کروڑ پتی تاجر عام بندہ نہیں مورخین نے لکھیا ہے کہ 40,000 سونے دا سکہ ابو بکر کول سی جدو کلمہ پڑھے تے سارے مال دی گڈھڑی بن کے اپنی قمیض لا کے بھی سارا یار دے نا تے وار چھڑیا ہے وہ حضور دے پتراں نو کھجوراں واسطے رینج کردے ہے بھلا بھائی آئے ہمیں اگلنا تاریخ دا نہ بنائیاں گھڑی ہیں جی انہاں نہ دیتا انہاں نہ تو کبھو ساٹھے جاٹ بندے بھوڑے باڑے جیڑا گلی لایا سی ادھے ہی لگ جائے کوئی سمجھ آئیے کوئی سن سارے ملک بوگو گتی رکھیے نواز شریف چور ہے چور ہے چور ہے ایسا آکھیا بران لائیو ایٹھا تے عمران خان لیاؤ بندہ چنگا اساں انہاں چاہ ماریا تے انہاں چاہ کے لے اندہ لے ہون او اسی آکھیا بترائے 4 سال ہو گئے چوری لبی بھی کوئی نہیں جی سمجھ آئیے کوئی نہیں وہ چور بھی اتھے ہی نہیں دوسری بھی اتھے ہی ہو سانتے آندے چور ہے تو وہ گل ساری اتھے ہی سان بھائی جیڑا گلی لا لیا سی تو ادھے ہی لگ جانے والے بھوڑے جے بندے ہاں جی تو میں یہ بچیاں وقت کرتا ہوں نا کہ اعتقاد اہل سنت ہی ٹھیک لڑائی کسے نال بھی نہیں لڑائی بچ دین تے نہیں دین لڑائی نہیں دین امن ہے دین محبت ہے دین پیار ہے لڑو مات مجھ میں یہ ضرور آنا بابو بکر بندہ بڑا ہے پرچہ نکا ہے میں مثال دے نوا آئی تھے سرگانیاں چاول پکائے
اسی ماشاءاللہ دو جگہ تو ہو آیا کو ناشتہ چاہ کو کھانا پینا ٹردے ٹردے اتھے آئے تسی بھی اتھے آئے ہو ایتھو ٹر جائیے پنا باہر ہوتے تسی راتی جاؤ تے آکھو باجی یار ختم نہ آئے ہوتے سرگانیاں کول تو بندہ آکھیا ہو ہاں تو آکھے بھئی یار ہوتے بڑھدے پہ چول تے شاری بھی ویچ لڑدے پہ آئے میں نہیں دیو تو تسی آکھو بہن جونا ہے دل مندہ ہے مڑ شابہ ہوئی تو اڈے بھی کیوں بھائی تسی آکھو با نہیں دل مندہ ہے تو آکھے نہیں مندے بھی تو ایٹھ لکھتے ہی نہیں جس لئے منیندے پہ چول تے بیچو بھی بڑے آئے تے بندے بھی دو ایٹھ دے چھڑے ہی نہیں ایڈے ڈاڈے آئے تے تسی آکھو جی بالکل دل مندہ ہے پیر ہندے ہی ڈاڈے تے مڑ شابہ بھائی تو جے سیانا بندہ ہوئے تو اس تے آکھنا ہے بھائیہ انہاں دے آستے تو منے کھانا بڑا وی ای پی بنایا تے ای انہاں کی کرنے آئے مڑودو لے کے کوئی گال کرنا لکھا سجنا جنہ ہر شے یار تو لٹا چھڑیے انہاں رسول اللہ دی آل دیاں کھجوراں کھو کے کنے جانا کھے ہو کیوں ہاں جی یہ میں شان سنیاں شان مسلمانہ نا پاسے چھے لڑائیں دے آئے بندے بھائی لڑے ران تے ساڑھا کاروبار ٹوریا رہے نہ لڑیا کر محبت اور امن دنا دینے بھائی میرے عزیزوں میں عرض کردہ ہونا عقل والے انہوں اشارہ کافی ہوتا ہے میری سرکار نے اپنی چادر دیکھیں حسن تے حسین نو بلایا ہے اپنے روضے وچ ابو بکر تے عمر نو بلایا ہے جی میں چادر والےاں دے نوکراں ایویں رولے والےاں دے نوکراں بھائی آساں تے کہانی ونڈ کیتی کدی چادر والےاں دے بھی نوکراں روضے والےاں دے بھی نوکراں جڑے چادر دی تھاں ہیٹھ نے انہاں تو بھی جند قربان ہے جڑے روضے دی چھاں ہیٹھ نے انہاں تو بھی جند قربان ہے ایمان اور عقیدہ ایتھے لایا ہویا ہے کہ سارے یار حضور دے سونے نے سارے یار حضور دے سونے نے پر یار غار دیا کیا باتا نے کیتا پیارے نبی نال بڑیاں نے پر دے پیار دیا کیا باتا نے اماں جی عائشہ صدیقہ پردہ نہ کر دے حضرت عمر دفن ہوئے تے آپ پردہ کرنے لگتا گال بولتے نہ ہو گئے مول پوچھو لگنا حضور دفن ہوئے اماں عائشہ دے حجرے وہ گارے چران دی گئیں تے پردہ نہ کر دے موڑ حضرت ابو بکر دفن ہوئے تے موڑ بھی پردہ نہ کر دے جدو حضرت عمر دفن ہوئے تے اماں عائشہ پردہ کرنے لگتا تو سوال ہویا بے اماں جی پہلا پردہ نہ ہو کر دے ہون کرنے لگ پہ ہو یہ دی کی وجہ تو فرمایا پہلا دفن ہوئے نے میرے خامد تو بیوی دا خامن تو پردہ کوئی مڑ دفن ہوئے نے میرے والد تے دی دا والد تو پردہ کوئی مڑ عمر دفن ہوئے تے میں انہاں تو پردہ کرنی ہے تے پردہ ہوندے ہی ہوندے تو جڑا ویندا پیا ہوئے اے دا مطلب ہے اماں جی سانو دس گئے نے بھئی یہ پاویں قبراں وچ چون بارو تک دے نے عزیزہ اے ہی رمز ہے کہ حضور قبر وچون تے باہروں تک دینے باہروں تے قبر دے اندر تک لیں دے عزیزان محترم یہ ایمان ہے بھائیہ ساڑھا میرے حضور قبر وچون جڑا نوکر جائے سائیں سیان لیں دینے قبر تے کون آیا ہے تائیں تے کنڈی دیپی ہوئی آئی دروازہ بندھا مولا علی نے دروازے تے کھلو کے فرمایا عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر آیا ہے یہ دروازے تے کھلو کے آنکھن والے مولا علی با ابو بکر آیا تو سرکار نے اندروں آواز دیتی یار نو یار نال سلا دیو عزیزان محترم اسی عقیدہ رکھنے ہوں میں بجڑا حضور دے روزے تو ہوا وے
منصب لی حضور دے روزے تو بندہ ہوا آوے پاک ہو جائے وہ دے گناہ مٹ جاندے اس واسطے حضور سرکار نے حدیث پاک اچ بیان فرمایا کہ جدو بندہ حج کر کے آوے نا تو پیشاں آوے تے گھر جان تو پہنا ہوں دے کڑو اپنے واسطے دعا کرایا پاک ہو کے آ رہے ستھرا ہو کے آ رہے ہیں وہ دے گھر جان تو پہنا ہوں دے کڑو دعا کراؤ اچھا مڑ دوجی گل کرنے آئے اس گل تے بھی غور کیتا ہے بھائی گھر جان تو پہنا کراؤ گھر گیا مڑ کی ہو جانا مڑ میں کسی کتاب میں نہیں پڑھیا ہے لیکن سمجھ چاہیے ہوندہ ہے میری ایچ میں مڑو گھر جڑے راچ دار گیا متے مڑا ہوندیا پھاد لے بیڑا بیڑا جڑی کرنی ہے کرا لو ہون تے پاک ہویا ہوں کوئی سمجھ آئی مڑ ذہن اشتے یہی ہوندہ ہے بھائی آکو اللہ دیا اللہ جان دے وب جڑے آجی آج دار گیا بار بار راچ میرے دریا ہے مڑا ہوندیا پھاد نہ لے کہیں پھاد لیندن تے کہیں ہوں چھاڑ دیں کہیں اردو جانتے ہو اگے نہ لو بھی تیز کر لیں گے تو اسی ویکھا ہی ہونا ہاں جی آج وہ ساڑھے پر اپنے نالے جانگلے وہ تھے کہ بندہ آیا تاری ریکارڈ نہ کریں گے مڑ کو آجی رینج نہ ہو جائے وہ تھے کہ بندہ وہ بوئن ٹھیکے تے دیکھنا ان دے کھوڑے کو بندہ آیا ٹھیکہ لین تو اس آکھا میں دن دو جانوں 2000 زیادہ دینا تو میں اللہ آ جا وہ ساکھا میں ٹھیکے تے بوئیں کوئی نہیں انہوں نے کہا کیوں وہ ساکھا جن پچھلی باری دیتی وہ سے ایک کیتی آئی تو اس میں نہیں تھے رکھیا تو 22 کیتی ہیں میں دین کوئی نہیں دی وہ انج بھی دے آج نہیں نہ ہونی چاہیے حج دا مطلب ہے بندہ اتھے جائے تے گناہ سارے اتھے عادتاں ساریاں بیڑیاں اتھے چھاڑے آوے تے ایمان دا نور لے کے آوے ہوندیاں روشن کرے بندیاں نوی پتہ لگے حج کر کے جب بندے آکھن میں آج کر آیا ان ٹھیکے تے نہ دے پیا تو یہ مطلب ہے مڑ بھائیا تو آج نہیں کیتی ہے میں پھیرا مارے کو سمجھ آئیے کہ نہیں مڑ تو جھوٹا لیا جہاز دا تے پھیرا مارے آج کیتی ہوندی ہوئی تے تیرے کماں وچ کچھ فرق پڑا چلو 16 نے صحیح نہ ہے انہیں کوئی تے چھڑ دیں دے مطلب ہے تو ولی اللہ نام ہی انہیں پر کچھ فرق تے پہن دیو نا تے تو فرق نہ پایا تو اگے نہ بھی کم سپیڈ کیتا موڑتے بھائیا تو مدینے کوئی نہ گیا تو اُرا گیا جتے کنکرے ماری دے تو وہ تو فیض لے آئے کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل میرے عزیزو میرے دوستو میری سرکار دے بوئے تے جڑا ہن ٹر جائے میں اللہ حضرت کو سلام کرنا میں انہاں دا شعر روز پڑھنا میرے دل میں سکون ہوتا ہے اعلیٰ حضرت فرماندے نے میں جنوں بندے نو شادی دا کارڈ گلیے کدی انج ہویا ہے ان موڑا کیے بتے روٹی کوئی نہیں دینی کارڈ جو آپ گلیا ہے تو آ جائے تو موڑ روٹی نہ دے یہ انج ہو سکتا ہے تو آپ فرماندے نے اللہ جو صدیہ ہے معافی دینی ہے نبی دے بوئے تے آؤ تو موڑ ٹر گیا موڑ خالی کی میں ہونا ہے اللہ اکبر میرے اعلیٰ حضرت تو قربان جاواں فرماندے نے مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ ہے گواہ آپ پہ نہیں گئے سرکار صدیہ دے گئے مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ ہیں گواہ پھر رد ہو کب یہ عادت کریموں کے در کی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی نو گھر بلایا جائے تو مڑ خالی گھلے آ جائے سائیاں صدیہ ہون خیرات دے کے گھلنا نے ہاں میں قربان ہو جاتا میرے عزیزو میرے دوستو میری سرکار نے فرمایا صحابہ جاؤ سبز درخت دیاں 2 ٹہنیاں لے کے آؤ
صحابہ گئے تے ٹہنیاں لے آئے حضور نے اپنے ہاتھ نال قبراں دے اوتے ایک ٹہنی کڈ دتی ہے صحابہ عرض کرتے ہیں سرکار دی وجہ کی ہے سرکار فرمایا ٹہنیاں اللہ دا ذکر کر دیاں نے سبز درخت دیاں ٹہنیاں اللہ دا ذکر کر دیاں نے جتنی دیر تک ذکر کر دیاں رہن گیاں انی دیر تک قبر عذاب نہیں ہوئے گا ذکر کرن گیاں قبر عذاب میرے ساتھیوں میں سوال کرنا قائم غور کر لو جواب دے وچی ہے اگر ٹہنیاں قبر تے ذکر کرن تے قبر تو عذاب ہٹ جاتا ہے جے پتر ابے دی قبر تے بیٹھ کے قرآن پڑھے تے کتنا قبر والے نو نفع حاصل ہوئے گا پتر اپنے والدین دیاں قبراں تے جائے گا کی یاد کر سکتے ساڈے واسطے اتنی جائیداد مال ڈنگر کوٹھے مکان بنا کے چھڑ کے ٹر جاندے بھائیا انہاں واسطے اتنا بھی نہیں ہوندا ہفتے بعد بندہ قبر تے جا کے دعا ہی خرچ چلو نئے پڑھیندا تے نماز پڑھ کے یا گھر میں کئی انہاں واسطے اپنے ماں باپ واسطے دو نفل پڑھ کے دعا بھی نہیں منگی تے کڈا نکنا پتر ہے سویرے اٹھ کے قرآن کھولیا کرو اپنے گھر وچ بھی برکت ہوئی ماں پیو نے سالے ثواب کیتا وا کھڑا پتر یاد کیتا کڈا نلائق پتر ہے جیدے کولو اپنے ابے واسطے اتنا کچھ نہیں ہوندا جس ابے ساری عمر نہ چنگا پایا نہ چنگا ہڈایا نہ چنگا کھادا میرے پتراں واسطے کچھ بنیا رہے ایویں ابا ساری عمر کھیڑ چھڑدا ہے اس گل وہ آندا میں چھوڑا واسطے جی بنیدا پیا آپ نہیں چنگا کھانا نہیں چنگا پینا نہیں چنگا ڈینا بڑھڑے ویندے نو وہ پتراں واسطے ہر شے چھڈ کے ٹر جاندے پتراں تو دعا بھی نہیں ہوندی یقین کرو اس دعا دا بڑا فائدہ ہوندا ہے اللہ دے نبی ایک باری قبرستان ہی گزرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو سرکار قبر ہی گزرے تے اتھے قبر وچ عذاب پیا ہوئے کوڑو لنگے کچھ دیر بعد مڑ لنگے تو قبر جنت دا باغ بڑھ گئے اتھے ہی کھلو کے دعا کر دینے مالکہ قبر وچ تے بندہ کام کر کوئی نہیں سکتا اس کی کیتا ہے جڑا دی قبر دوزخ تو جنت چاہ گئی ویچتے کام بندہ کر کوئی نہیں سکتا ہے کیویں بنیا دا کام تو رمض ہے اللہ فرمایا سونیا محبوبہ جدوں اے فوت ہوئے دی بیوی حاملہ سی انہوں پتر ہون والا سی اے فوت ہو گیا اے دی بیوی دے گھر بیٹا ہویا اے دی بیوی انہوں پال دی رہی پرورش کر دی رہی آج یہ دا پتر وڈا ہویا ہے بولنا سکھیا سی اے دی بیوی استاد کو لے گئی یہ پڑھاؤ میرے بچے نو اللہ دا دین یہ پتر نے پہلی باری پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم باجی موبائل نو بند چیک کرو تسی چنگے بندے ہو پیچھو سنتے آئے ہو تے ایتھے آ کے موبائل کھول لیا باجی پیچھا موبائل سنی دا ایتھے آ کے ساڈی سنیا کرو میری جان مہربانی ہے تواڈی پیار جو ہویا ہوئے تواڈے نال تے پھر پتر لے کون تے انہاں نے کان بھی پھدا لئی دے توجہ ہے میرے عزیزو میرے دوستو میرے بچوں آج پہلی باری پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرمایا سونے دے پتر نے الرحمن آکھیا ہے مینوں رحیم آکھیا ہے میں اپنے پاک نامہ دا صدقہ دے ابے دی قبر تو عذاب ہٹا چھڑیا ہے اینی گل عزیزان من ایو دی رحمت حضور میاں صاحب فرما دینے عدل کریں تے تھر تھرے کمبنے اچیاں شانہ والے فضل کریں تے
بخشے جا تے میں ورگے منہ کالے اپنے مولا علی نے دیکھیا طبرانی شریف میں حدیث موجود ہے کہ آپ نے ایک دمبا ذبح کرنے لگے تو دعا مانگ رہے سن کہ یا اللہ انہوں رسول اللہ دی طرف قبول فرمائی. تو کسی بندے نے کہا یا علی یہ کی کر رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا حضور نے میں نے وصیت فرمائی سی کہ میری طرفوں قربانی کری تے میں حضور دی طرفوں قربانی کر رہا اور حضور قربانی کر دے سن. آپ خود سرکار مولا علی فرما دے کہ حضور دعا مانگ دے سن اللہم تقبل من محمد یا اللہ اس قربانی محمد دی طرفوں قبول فرما صلی اللہ علیہ وسلم ومن آل محمد اور آل محمد دی طرفوں قبول فرما ومن امت محمد اور محمد مصطفیٰ دی امت دی طرفوں قبول فرما. آج یہ امت دنیا تے نہیں آئی تے نبی ساڑھے اللہ قربانی دیں دے پہن تے جو امت نبی اللہ دے لے تے کی ہو جاندے. یہ دا مطلب مسئلے دا ثابت یہ ہوندہ ہے کہ دوجیاں دی طرفوں اگر ان قربانی ہوئی ہے گوشت بنڈیا گیا وہ بندیاں کھاتا ہے ثواب ہوتا حضور تک پہنچنا ہے مولا علی تک پہنچنا ہے یا حضور دی امت تک پہنچنا ہے. تو اگر اتھے قربانی ایسی کریے وہ دا ثواب ساٹھے وڈکیاں ٹر جاندہ ہے تے بھائیہ کوئی ماڑا قربانی جوگا نہ ہوئے وہ ایک پلیٹ کھیر دی چدے ہوئے تھے وہ بھی اپڑ جاندی جنہیں جوگا کوئی اس دنہ تھی انہیں نا کہ اسی جے والگال لڑے آتے اسی قربانی تے سڑا کر لئیے بس آڑے ابے واسطے تے ماڑا کو دیر لگے تو انہاں کیا نہ ہویا پڑھ دا اہمیں لگیں انہاں نہ کیا کرو بچو دی صاحب ماڑے ضرور آن پر آجی تو توڑی گاں لگ گئی ہو تو ساڑی تھالی کھیر دی بھی لنگ جیسی کیوں زید بنائی ہے وہ سمجھ آئیے زید بنا لے بندہ تو مورتے بھائی گل سمجھ جا سکتی نہیں نا تو جو زید نہ بنائے تو دین بڑا سادہ اور آسان سکھا جا دین اللہ دا. سو اپنے فوت ہونے آلیاں واسطے حضور سرکار ہر سال ایک بکری دبا کر دے اور انہا گوشت اما خدیجہ الکبریٰ سیدہ زہرہ پاک دی والدہ دیاں سہیلیاں نو گل دے سے. تو جیڑا پرا پتر سجن فوت ہو جائے انہیں سہیلیاں کٹھیاں کر لئیے تو انہاں کھانا برادری سہیلیاں ہی ہوندی ہے کہ برادری سہیلیاں ہی ہوندی. وہ حضرت عمر فاروق سرکار دا شہادت ہو گئی تے ایک بدو انہوں نے پتر عبداللہ ابن عمر نو ملیا تو انہاں پاگ لا کے انہیں سر تے دری چھے جیڑی سواری تے بیٹھے ہو بھی دے چھڑے انہیں سامان بھی دے چھڑے انہیں ایک بندہ ناڑا ہو سکے بھئی یہ تھوڑا جہاں دتیاں بھی راضی ہو جاندے ہیں جڑے پینڈو ہوندے ہیں تو اسے اتنا دے چھڑے فرمایا میرے ابے دا بیلی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرمایا کہ میرے والد دا دوست ہے تو حضور نے فرمایا جڑا اپنے والد دیاں دوستان اچھا سلوک کرے ابا راضی ہوتا ہے قبر میں. تو بھائیاں برادری رشتہ دار سجن انہاں صدقے اسالے ثواب دی نیت اگر کوئی بندہ کھانا چکھوائے یا غریباً صدقے دی نیت کھلا دے تو یقیناً قبر والے راضی ہوتا ہے. ان شادی دی دعوت کرنا شرن ممنوع فوتگی دی بندہ فوت ہو جائے نا تے ان دے فوت ہونے تے آجڑا سی جاٹا نے اسی بڑیاں کرواں وہ نیت نہیں صحیح. دعوت کرنا اور دعوت پکانا ممنوع ہے. صدقے دی نیت تے کھانا کھلانا یا مہمان نوازی دی نیت تے کھانا پکا کے کھلانا جائز ہے. انہوں فنکشن نو سیلیبریٹ کرنا اور خوشی منانا یہ نہیں صحیح. تو آپ سیانے بندے ہونے ایک بندہ بہت ہو جائے تو کوئی بندہ چنگا تکڑا ہوئے تو وہ تے گوشت دے لئی سی ہون برادری جو تھے بھی سوٹا دار بوے بنائی ایسا تیرے تو بھی دوری لینی ہے تو انہی تو دور کڑ نہ چھڑی ہوئے لہذا یہ ہنج نہ کرو. جتنے جوگا کوئی ہوئے جتنے جوگا وہ اتنا وہ کرے جتنی اندے وچ طاقت ہے جتنی اندے وچ پاور ہے اندے مطابق وہ کرے تے انہوں دباؤ نہ دینی چاہیے. یہ غلط ہے یہ غلط ہے. جتنے اور ادھار لے کے برادری راضی کرنا ہے کوئی کمال نہیں. شریعت بڑی سوکھی اور آسان ہے بڑی آسان ہے. شریعت چھڑیاں ہی تے اوکھے ہیں. نکاح تے کنا خرچہ آتا نکاح تے خرچہ کوئی نہیں. مولوی نال ادھار بھی کر لی دا 6 مہینے دا مولوی کماد ویک گیا تے تین چوانی دے چھڑ سائیں دے تے نکاح پڑھ چھڑ مولوی اس گل تے بھی راضی
خرچے تو ہوئے ساڑیاں رسماں دے، خرچے تو انہاں دے ہوئے، مہندیاں تے گڑولیاں تے ڈول ڈمکے، تو خرچے تو انہاں دے ہوئے، وہ تو کوئی خرچہ نہیں۔ تو اسی دین چھڑ کے رسمال ٹور پایا تے اوکھے نکاح کرنے ہوئے پہ۔ سو بھائیو رضیدو، میں یادہ ہونا دو کام سستے اور آسان کرو، نکاح کرنا اور محفل کرنا۔ محفل آسان ہوئے گی تو جہالت مکے گی اور علم دا نور پھیلے گا، نکاح کرنا آسان کرو گے تو زنا ختم ہوئے گا، معاشرے چو برائی دا فروغ نہیں ہوئے گا، زنا گھٹے گا۔ نکاح فروغ دے اور ان آسان کرو، ان سوکھا کرو، اوکھیاں نہ بڑھاؤ ان تاکہ غریب بیچارے جڑے نو اس گل تو اوکھے نہ ہو جان، باسی کریے کی۔ سو فوتگی تو بھی جڑا ہے وہ عزت بزتی دا مسئلہ نہ بناؤ، صدقے دی نیت تے کو کھانا پکاندا ہے تو دا یقیناً ثواب۔ اے برادری والیاں دعوتاں چھاڑ دے ہوئے نہیں سکتے۔ یہ سمجھ آگئی ہے سجن کے کوئی نہ؟ اللہ کریم حضور دا دین سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ فضیلت دین چیز، فضیلت دین ہے، دین عمل کرنے چ آسانی ہے، دین عمل دین نال عمل کرنا سوکھا ہے۔ اور میں تیار نہ ہونا بھائی کوشش کر ویکھو جی عزت رب دیتی ہوئے تو شادیاں نال نہ بن گئی۔ ہاں جی یہ گلاں ایویں بندیاں بنائیاں بس شادی تے خرچہ باڑا کریے تے اسی بھی مڑ وچ ہی ہونے ہاں۔ ویکھیا جس باڑا خرچہ کیتا ہوئے وہ کول بہ کے پیاندے ہوندے نے پتہ نہیں کدو آرام دے لیاندے بڑا بجایا سب تے جو انہاں دے کہ کوئی حلفی بیان چا دے نہ بھائی سارے حلال دے تو اٹھن لگیاں یہ آخر دن با خرچہ تو بڑا کیتا اس پر ایس بنائی بیڑا کر رکھا سے گل مننا جو نہیں، مننا جو نہیں بچنگا کیتا سلا ہو جیڈا دل لے کر لیا سی کیڑا کیڑا کر کے ہی جان تو بندیاں منوینا چھڑ دیو، خالق نو منا ہو راضی ہو جائے تو سارا کام ہی سیدھا ہو۔ ہاں جی بندیاں دی کیڑی گل، پیر سید وارث شاہ ہوری فرماندے نے ہندی خلق دی بند زبان نہیں، دریاوان نہیں وگدے بانی رے، نہ دریا رکدے نکوں تے نہ بندیاں دا منہ رکدا ہے، انہاں دا کام میں چلدیاں رہنا۔ بندیاں نو نہ ویکھو، ویکھو میرا محبوب کی فرما رہے، ویکھو اللہ دا دین کیا ہے، وہ چلو اے نہیں تے وہ تے راضی ہونا۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے سنگیو، میرے حضور سرکار دے غلاموں، میرے اللہ فرماندے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین نال بھلائی کرے۔ عزیز من و گرامی قدر سنگیو یاد فرما لو، میں کل بھی شاید عرض کیتی ہوئے علم دودھ ہے، علم دودھ ہے، دودھ لیکن او دی جاگ ماں باپ دا دبے، او دی جاگ مرشد دا دبے، او دی جاگ استاد دا دبے، دودھ پاڑا بھی ہوئے جے ادب دی جاگ نہ لگی ہوئے کم نہیں بندا سجنا۔ عزیزان من سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے کی ہویا یہ راتی جاگے پر مرشد جاگے نہ لائی ہو راتی جاگے تے کریں عبادتیں تے دینی در کریں پرائی ہو راتی جاگیاں کم نہیں بندا جے تیرے تے جاگ نہ لگی ہوئی۔ میں علم بڑا پڑھیا، علم بڑا پڑھیا بھی ہوئے جے سجنا ایدے تے مان کر کے ماں پیو مرشد پیر استاد تو دور ہوئے تو پھر کچھ نہ ہویا۔ حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ درویش کامل فرمانے نے پڑھن لکھنے دا ماننا
کریے تے نہ آکھی میں پڑیا او جبار کہار صداوے مت روڑ دیوی تُدھ کڑے فضل نالی کام ہوندے وہ دے کرم نالی کام ہوندے اپنے والدین نالے احسان کرو جیوندے جیتے تامی احسان کرو فوت ہو گئے جیتے تامی احسان کرو جیوندے جیتے انہاں دی خدمت کرو انہاں دی محبت کرو انہاں دی آنکھیں لے انہاں دی اطاعت کرو انہاں دی فرما برداری کرو فوت ہو جائے گئے تو انہاں واسطے دعا پڑھیا کرو اللہ دا قرآن پڑھیا کرو اللہ تعالیٰ غلطیاں گناہ معاف فرمائے اور جو صحیح گفتگو ہوئی ہے اللہ دے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا الحمدللہ رب العالمین اللہ سونے جس نے سنگی اس محفل پاک کو شریک و ان سب کی شرکت قبول فرما ہر بیمار کو صحت عطا فرما ہر بھوکے نو رزق حلال عطا فرما ہر تنگ دستی دور فرما انہاں بیلیاں نے سجنا نے اس محفل پاک میں پاسا یا اللہ انہاں دے گاری کی جڑے فوت ہوئے نے انہاں دے بزرگ اللہ انہاں نو اصال ثواب کرنے قبول فرما انہاں دی قبر روشن کر اور انہاں جنت الفردوس نصیب آقا علیہ السلام دی زیارت اور حضور دی شفاعت نصیب یا اللہ اے جنگل دے وچ حضور دے ذکر دا اہتمام کیتا گیا ہے انہاں دے بزرگاں جنت یا اللہ انہاں دے گارج کاروبار برکت دے ساڈے سانیاں دے ماں باپ دی بخشش فرما ساڈے ماں باپ قبراں چلے گئے انہاں نوں راحت اور آرام دے ساڈی زندگی آسان کر اور حضور دے دین تے عمل کرن والا بنا میرے مالک ساڈے تے مہربانیاں کر صلی اللہ علیہ وسلم